شعبان کے روزے بڑے اہم روزے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کے ہاں کوئی دوسرا عمل نہیں ہوتا۔ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی ہے، اور پھر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو اور پھر وہ کام نہ کرے، محبت کیسی ہے؟ پھر آپ سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اگر آپ شعبان کے روزے زیادہ رکھتے تھے تو ہم بھی آپ کی طرح اس مہینے کے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرے شعبان کے روزوں کا فائدہ کہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو، آپ روزہ کی حالت میں ہوں۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے کہ روزے جیسی ایک افضل ترین عبادت میں مشغول ہو کہ جب اس کا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جا رہا ہو۔ اس سے بڑا فائدہ شعبان کے روزوں کا کہ شعبان کے روزے رمضان سے پہلے ایسے ہی ہیں کہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہو نا، ایسے ہی رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں ان سے پہلے یہ شعبان کے روزے سنت روزے ہیں۔ ان روزوں کی وہی حیثیت ہے کہ جو فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کی حیثیت ہے۔ اگر ہم نمازوں کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو بھائیو روزوں کی سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ قیامت کے دن ان سنتوں کی نفلوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے اس کے فرضوں کا حساب ہوگا۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے۔ اگر فرضوں میں کہیں کمی ہوگی تو کہاں سے پوری کی جائے گی؟ اگر فرضوں میں کہیں کمی ہوگی تو کہاں سے پوری کی جائے گی؟ وہ ان نفل و سنتوں سے پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کو کوئی نفلی عبادت بھی ہے؟ تو ان فرائض کی کمی ان نفلوں سے پوری ہوگی، فرض نماز کی کمی نفل نمازوں سے ہوگی، فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ قیامت کے دن یہ کمی پوری ہو سکے۔ اور ویسے بھی نفلی عبادات فرض پورے کرنے کے بعد نفل ان کا اہتمام کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میری سب سے زیادہ قربت حاصل کرتا ہے فرض ادا کر کے، اس کے بعد نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے پھر اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو بھائیو ضرورت ہے شعبان کے ان روزوں کی رمضان سے پہلے کہ تاکہ سنتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اسی طرح شعبان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی ریہرسل ہو جاتی ہے، رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ سال بھر روزے نہیں رکھتے، صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، انہیں رمضان کے روزے رکھنا مشکل لگتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ روزے رکھنے کی روٹین نہیں ہے، اور جب آدمی کی کوئی بھی روٹین ختم ہوئی ہو تو اس کو دوبارہ کام کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر شعبان کے کچھ روزے رکھ لیں، نفل ہوں گے، ایک رکھ لیں دوسرا چھوڑ دیں، کچھ رکھ لیں کچھ نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ایک ریہرسل قائم ہو جائے گی، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے نہ کہ صرف مشکل نہیں لگیں گے بلکہ روزے رکھنے میں لذت حاصل ہوگی، مزہ آئے گا۔ اس لیے ضرورت ہے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم شعبان کے جس قدر زیادہ روزے رکھ سکے رکھنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً چھوٹے دن ہے، سردی کا وقت ہے، بھوک پیاس ایسی چیزیں الحمدللہ کم ہیں، موقع ہے بہت بڑا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اس مہینے کے اندر۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں وہی زیادہ تلاوت کر سکتا ہے جس کی تلاوت کرنے کی ریہرسل ہوگی، روٹین ہوگی۔ اور جب روٹین نہیں ہوتی تو ایک آدھ صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ایک آدھ صفحے کی تلاوت کر کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن جن کی روٹین ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں کہ جو ہر روز قرآن ختم کرتے، رمضان میں ہر روز قرآن ختم کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے آپ کو اس راستے پر چلایا ہوتا، اس بار قرآن کی تلاوت کے ماہر ایکسپرٹ ہوتے، ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لذت حاصل ہوتی اور جلد کر لیتے۔ اسی طرح ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت شعبان میں ہی کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو چکی ہو۔
اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں مزید صدقے خیرات کرنے کی توفیق ہو، اور تاکہ رمضان میں وہ لوگ جو غریب فقیر ہیں ان کی بھی سحری افطاری کے تاکہ انتظامات ہو جائیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اس شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری پر لگانے کی۔ جس نے واقعی اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ہوگی وہی حقیقت میں رمضان کی عبادتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا، ورنہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہماری ابھی تک پلاننگیں ہی چل رہی ہوتی کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ ضرورت ہے ابھی سے اس کی پلاننگ کر لیں، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اس مہینے کے کثرت سے زیادہ روزے رکھ کر، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے، اس مہینے میں صدقے خیرات اور یہ چیزیں کر کے، بلکہ رمضان کی ایک عبادت تراویح بھی ہے، لیکن یہ تراویح صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے، یہ وہ تہجد کی نماز ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سال بھر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیر رمضان علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ اور کوئی وقت ہوتا ہمیشہ ہی رات کو 11 رکعت پڑھتے۔ تو 11 رکعت جن کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ آپ کی تہجد کی نماز ہے جو سال بھر کا عمل ہے۔ تو اگر باقی مہینوں میں توفیق نہیں ہوئی تو کم از کم اس مہینے میں کوشش کریں تاکہ رمضان کی اس میں بھی تیاری ہو جائے۔